الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کا جو حکمراں مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے، وہ یہ کہ نعوذ باللہ بے باپ کے ہیں اور فسادی وغیرہ وغیرہ۔ حکمراں نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ خیر الماکرین کہا گیا، گویا یہ مکر برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو، اور خیر اور اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا لینے کے ہی ہیں، یعنی اے عیسیٰ تجھے میں یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبیعی اور فطری موت ہی آئے گی۔ اس سے مراد الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا میں پیش کر دی جائے گی۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کا دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، وہ کہ وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے، یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمانوں مومن و اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔